الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. جو آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے یہ سورہ یونس کی آیت ہے، ابتدائی آیت ہے. سورہ یونس یہ مکی سورت ہے. اس میں 109 آیتیں ہیں اور 11 رکوع ہیں. اس میں اللہ کے وہ نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے نام سے پکارے ہیں، انہی کا تذکرہ ہے اور آپ ان کے بارے میں جانتے ہیں. مچھلی والے نبی کہتے ہیں. وہ مچھلی والے نبی کا ذکر اس سورت کے اندر ہے اور انہی کے نام سے اس سورت کا نام رکھ دیا گیا ہے. آئیے سنتے ہیں. اس سورت کا ابتدا حروف مقطعات سے. آپ دیکھیں گے قرآن جب پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کئی سورتیں ہیں جس کے شروع میں حروف مقطعات لکھے ہوئے ہوتے ہیں. الف لام میم، الف لام را، الف لام صاد، صاد، یاسین، نون، اس طرح کے لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں اور ان کے معنی و مفاہیم کوئی مفسر، کوئی محدث، یہ تو دور کی بات، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا نہیں. ان کے معنی و مطالب اللہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے. اس لیے جب بھی یہ آیت اساتذہ اکرام یا کوئی واعظی، کوئی مقرری، کوئی عالم، کوئی خطیب جب پڑھتے ہیں اور جب وہ ترجمہ کرتے ہیں تو الف لام را کہہ کر کے یہ کہتے ہیں واللہ اعلم بمراد، یعنی اس کے معنی و مطلب سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہاں بھی الف لام را یہ حروف مقطعات سے شروعات کی گئی ہے. اس کے معنی و مفاہیم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. دل کا آیت کتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے. حکمت والی کتاب کی آیت ہے. اس قرآن مقدس کو حکمت والی کتاب کہا. اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس قرآن مقدس کو دل کا آیت الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. اکان للناس عجبا، کیا لوگ یہ تعجب کرتے ہیں، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی. یعنی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، وحی بھیجی، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام سنایا، وہی پیغام جب لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے کا کام کیا تو لوگ بڑے تعجب سے یہ کہتے تھے یہ یتیمی میں پیدا ہوا اور قرآن ان کے اوپر. کافر لوگ، مشرک لوگ اس طرح بات کہا کرتے تھے. قرآن اگر نازل ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بناتا، کوئی بڑے گھرانے کے لوگوں کے اوپر قرآن نازل کرتا، نبی ان کو بناتا. یہ غریب گھرانے میں، وہ بھی یتیم بچے، یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے اور ان کے اوپر قرآن، اس طرح لوگ تعجب کرتے تھے اور اس طرح طعنہ مارا کرتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے قول و قرار کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر کے نازل فرمایا اور کہا کانا للناس عجبا،
کیا لوگ یہ تعجب کرتے ہیں کہ ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کے اوپر وحی بھیجی، ان انذر الناس، کہ وہ لوگوں کو ڈرائے، وبشر الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ وہ اپنے رب کے پاس سچائی کا مرتبہ دیکھیں گے، سچائی کا مرتبہ پائیں گے۔ قال الکافرون، تو اس بات کو سن کر کے کافر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو واضح طور پر یہ جادوگر ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا، اور وہ بھی واضح طور پر کہا، یعنی یہ بات ان کے دل و دماغ میں اتری نہیں۔ جو کڑوی سچ ہوتی ہے وہ انسان کے دل و دماغ میں اترتی نہیں ہے، اور اس طرح کی باتیں زبان سے نکل جاتی ہے۔ تو جب وحی کی بات آئی، نبوت کی بات آئی، رسالت کی بات آئی، تو کافر اور مشرک ماننے کے لیے تیار نہیں، بالکل نہیں، اور یہاں تک کہ کہہ دیا کہ یہ تو واضح طور پر جادوگر ہے اور یہ جادو دکھاتا ہے۔ لیکن یہ بات ان کی سراسر غلط، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جادوگر تھے اور نہ جادو کو مانتے تھے، بلکہ جادوگر اور جادو کرنے والے اور ان کا عقیدہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نے تو کافر کہا ہے۔ جادو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو جہنم میں قرار دیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر کے لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے، تو لوگ کافر مشرک یہ لوگ یوں سمجھتے تھے کہ ان کی باتوں میں جادو ہے، اسی لیے لوگ ان کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ لیکن جادو کی بات نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لطافت کی بات ہے، ان کی زبان کی چاشنی کی بات ہے، ان کے اخلاق کی بات ہے، ان کے کردار اور کریکٹر کی بات ہے، جس کی بنیاد پر لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ان ربکم اللہ، اے لوگوں سنو، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمان اور زمین کو فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا کیا۔ یعنی یہاں پر ایک لفظ کے اوپر غور کرنے کی بات ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، اے لوگوں سنو، بے شک تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رب اللہ ہے، یعنی گویا ہمارے رب کا جو نام ہے یہ اللہ ہے۔ ورنہ جب رب کہا، ربکم تمہارا رب، اللہ یعنی اللہ ہے، تو ہمارا رب کا نام اللہ ہے۔ اب یہاں رب کا معنی کیا ہے؟ تو رب اسے کہا گیا ہے جس کی عبادت کی جائے، جو خالق اور مالک ہے، جو کریٹر ہے، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہم ان کی عبادت کریں گے، اور انہی کی عبادت کرنے کی یہاں پر تاکید کی گئی ہے جو اگلے ٹکڑے میں آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس سے جلدی پیدا نہیں کر سکتے؟ ایک دن میں 1 گھنٹے میں نہیں پیدا کر سکتے تھے؟ کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑی حکمت رکھی ہے، اور حکمت یہ، جس کام میں وقت لگتا ہے اور بڑے سوچ سمجھ کر کے کوئی انسان کوئی کام کرتے ہیں، کوئی بلڈنگ کا کام کر لیتے ہیں مثال کے طور پر، تو بڑے سوچ سمجھ کر کے اس کی پلاننگ بناتے ہیں، اسٹیمیٹ بناتے ہیں، اور جب کام کرتے ہیں تو بڑے مضبوطی کے ساتھ کہاں کیا چیز لگے گی نہیں لگے گی وہ سارے انتظام کرتے ہیں، اور وہ کام پرفیکٹ ہوتا ہے۔ اور جلد بازی کا کام وہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کی بات ہے، رب کی بات ہے، تو رب نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کے درمیان کتنی
جتنی ساری چیزیں ہیں اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، چاہے یہ زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو، آسمان کے اوپر ہو یا آسمان کے نیچے، اس کے اندر جو حدیث میں آتا ہے کہ 18,000 مخلوقات، 18,000 مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کے نیچے، زمین کے اوپر، زمین کے نیچے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ہم 100 تک کی بھی گنتی پورا نہیں کر سکتے، اگر ہم لکھنے لگ جائیں تو 100 گنتے گنتے بھی ہم تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات ان تمام چیزوں کے درمیان پیدا کیا، اور یہ سب 6 دنوں کے اندر ہی سب پیدا کیا، اور پھر پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑا، بلکہ کیا کہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر، اپنی کرسی کے اوپر مستوی ہوا، وہاں اپنے استوار پائے، اور پھر یدبر الامر، یہ 18,000 مخلوقات پیدا کیے زمین و آسمان کے درمیان، اوپر نیچے، اور ان کا کام کاج، ان کے کھانے پینے اور یہ ساری چیزیں، یدبر الامر، وہیں سے اللہ تعالیٰ اس کا حکم چلاتا ہے اور نظام کو اللہ تعالیٰ سنبھالتا ہے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ کالے پہاڑ کی تہ میں ہو یا پھر ان کے چوٹی میں ہو، ایک چھوٹی سی چیونٹی رینگتی ہوئی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پیر کی آہٹ کو، اس کی آواز کو سنتا ہے۔ سمندر کے گہرائی میں کوئی مچھلی چلتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ اسے بھی خوراک دیتا ہے، اس چوٹی کو بھی خوراک دیتا ہے، کوئی بھوکے نہیں سوتا، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ خوراک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے۔ تو یدبر الامر، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر سے ہی یہ سارا انتظام کرتا ہے، سب کو کھلاتا پلاتا ہے، سب کو اپنے کام کاج پر لگا کے رکھا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد باذن، یہاں سے بات ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ٹکڑا قیامت کے دن کے لیے، یہ ٹکڑا قیامت کے دن شفاعت کون کرے گی؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر، ما من شفیع الا من بعد باذن، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور ترمذی کی روایت ہے، روایت بالکل صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 ایسی چیزیں عنایت کی گئی ہیں جو دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی، اور جو اللہ کے رسول سے اور جو پہلے جو نبی آئے ہیں ان تمام انبیاء کو وہ 5 چیزیں نہیں دی گئی تھی۔ کیا کیا؟ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رعب، ایک دبدبہ، 1 مہینے کی مسافت، ایک انسان آج یہاں سے سفر طے کرتا ہے، شروع کرتا ہے، 1 مہینے تک مسلسل وہ سفر جاری رکھتا ہے، تو 1 مہینے تک جتنی دور چلا جائے گا اتنی دور تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ایک کافر کے، ایک مشرک کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بٹھایا، یعنی ان کا نام سنتے ہی ان کا دل کانپ جاتا، تھرا جاتا، اتنا رعب تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز دی گئی تھی جو دیگر انبیاء کو نہیں دی گئی تھی۔ نمبر 2، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت، جیسے کل بات آئی تھی سورہ انفال میں، انفال کے معنی مال غنیمت، غنیمت کا مال، جو جہاد میں جاتے تو جنگ جیت جاتے تو کافر اور مشرک میدان چھوڑ کر کے فرار ہو جاتے، بھاگ جاتے، مال جال وہیں اپنے ان کے خیمے میں پڑے رہتے، وہ سب مال لوٹ لیتے مسلمان صحابی، تو اسی کو مال غنیمت کہا گیا۔ تو وہ مال غنیمت اللہ کے رسول سے پہلے کے انبیاء کے اوپر، ان کی امت کے اوپر یہ جائز نہیں تھا، کھانا جائز نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
اور ان کی امت کے لیے یہ چیز جائز قرار دی۔ نمبر 2 معلومات۔ نمبر 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور دیگر جو انبیاء تھے ان کی نماز پڑھنے کی جگہ جو مقرر ہوتی تھی، جو مسجد ہوتی تھی، وہی نماز پڑھا کرتے۔ لیکن اس امت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ عنایت کی کہ نماز کا ٹائم جب ہو جائے اور جہاں ہو جائے وہیں وضو کرو، نماز پڑھو، نماز ہو جائے۔ یہ اس امت کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا تحفہ دیا۔ جبلت للارض مسجدہ، اس پوری زمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد قرار دی گئی ہے، جہاں وقت ہو جائے وہی نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، جو مسجد جہاں پر مقرر کی گئی وہیں پر آ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا منصب حاصل ہے، شفاعت کا منصب حاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی طرف سے سفارش کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز، یہ مقام و مرتبہ صرف اور صرف آپ کو ہی دیا، آپ سے پہلے کسی انبیاء کو نہیں دیا گیا ہے۔ آپ وہ حدیث سنے ہوں گے، قیامت کے دن حضرت آدم کی طرف لوگ دوڑے گے، سفارش کر دو، لیکن میرے سے نہیں ہوتا، میرے سے تو غلطی ہوئی تھی، جاؤ حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے کہ سفارش کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم کہیں گے میرے بابا ہم تو جھوٹ بولے تھے، کہاں وہ مردے دوڑے تھے، میرے بابا جاؤ حضرت یونس علیہ السلام کے پاس جاؤ، ان کے پاس آئیں گے، میرے بابا ہم سے بھی نہیں ہوگا، کیوں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تھا کہ بغیر پوچھے ہم نے گاؤں چھوڑ کر کے کشتی میں سوار ہو گیا تھا۔ اس طرح کرتے سارے انبیاء آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنی امت کے لیے دعائیں مانگیں گے اور کہیں گے کہ میری امت کو اللہ تو بخش دے۔ سجدے میں پڑے رہیں گے اور دعائیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ارفع رأسک، کہ تو اپنے سر کو اٹھا، سل اور سوال کر، وشفع تشفع، اور تیری شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ میری امت کو بخش دے، میری امت کے اس شخص کو بھی بخش دے جو کلمہ صدق دل سے پڑھا، وہ سزا بھگتیں گے۔ ان کا دل جو کلمہ پڑھا وہ جل کر کے راکھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکالیں گے اور پھر اسے جنت کے اندر ڈال دیں گے۔ پورے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، یعنی کلمہ جس نے صدق دل سے پڑھا ہے اس کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے نکالیں گے۔ تو یہ شفاعت کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی کو شفاعت کا مقام حاصل ہے۔ اب یہاں پر ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ شفاعت کے لیے لوگ ادھر ادھر دھکے بھی کھاتے ہیں، یہ درگاہ وہ درگاہ، یہ اجمیر وہ اجمیر، یہ حاجی والی وہ درگاہ، اس طرح کہ یہ پیر والی سے شفاعت کرائیں گے، اس لیے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ان کا خود کا ہی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میدان محشر میں ہر انسان نفسی نفسی کرے گا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ یعنی انبیاء علیہ السلام کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر بھی ان کو فکر ہوگی کہ میرا کیا ہوگا، میرا کیا انجام ہوگا۔ دنیا کے پورے انسان یہی اپنے نفسی نفسی کا عالم ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد نبی ہے جو ان کو اپنی نفس کی پڑی نہیں ہوگی، اپنے نفس کی فکر نہیں ہوگی، امتی امتی ہے، میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا، یعنی یا امتی
میری امت کا کیا حل ہوگا، ان کا انجام کیا ہوگا، اللہ کے رسول کو اپنی امت کی فکر ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا، سارے انسان نفسی نفسی کریں گے تو وہ سارے انسان میں وہ پیر ولی بزرگ جن کے پاس جاتے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ جب انبیاء وہ خود اپنی فکر کر رہے ہیں تو انبیاء کے پیر کے دھول کے برابر بھی بزرگ نہیں ہو سکتے۔ تو ہم کیسے ان کے اوپر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت کریں؟ شفاعت کا مقام صرف اور صرف اللہ کے رسول کو حاصل ہے۔ نمبر 5، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، پوری دنیا کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ ان کے حدود قائم کرے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیں، ایک آندھرا ایک اسٹیٹ ہے، تلنگانہ ایک اسٹیٹ ہے، راجستھان ایک اسٹیٹ ہے، اڑیسہ ایک اسٹیٹ ہے۔ تو اس طرح ایریا وائز اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا۔ ایک وقت میں کئی نبی آئے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر ہیں، دونوں بھائی ایک ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں انہی کے زمانے میں۔ تو وہ ان کا ایریا الگ ہے، ان کا ایریا الگ ہے۔ تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی نبی، ان کا بیٹا حضرت اسماعیل یہ بھی نہیں، ان کا دوسرا بیٹا حضرت اسحاق یہ بھی نبی۔ تو ایک ایک وقت میں کئی نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور لیکن ان کا ایریا جنہیں بانٹ دیا گیا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت اور رسالت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو پوری دنیا کے لیے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر دیے تھے، اور کسی نبی کو نہیں دیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذالکم اللہ، یعنی یہ اللہ تمہارا ہے، ربکم، یہ تمہارے لیے یہ رب ہے، اور جس کا نام اللہ کہا گیا ہے، فاعبدوہ، لہذا تم اسی اللہ کی عبادت کرو۔ پھر وہی جملہ فرسٹ میں جو آیا، اسی جملے کو دہرایا گیا کہ تم اپنے اللہ جو رب ہے تمہارا، اس رب کی تم عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت اختیار نہیں کرتے ہو؟ یہ اتنی ساری باتیں سمجھانے کے بعد آخری ٹکڑے میں افلا تذکرون کہا کہ تمہیں ہر طرح سے میں نے سمجھایا، آسمان زمین پیدا کیا، اس کی ساری چیزیں پیدا کی، تو یہ خالق مالک میں ہوں، میں کریٹر ہوں، تو میری عبادت تم کرو گے، نہ اور کسی کے پاس جاؤ گے۔ لہذا جو خالق مالک کریٹر سب کچھ اللہ ہے، تمہارا رب ہے، لہذا تم انہی کی عبادت کرو۔ کیوں نہیں کرو گے؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت اختیار نہیں کرتے ہو؟ جب ایک انسان کسی کو سمجھاتے ہیں، سمجھاتے بات جب ختم ہوتی ہے، سمجھ میں آئی بات، بولتے ہیں کہ نہیں؟ سمجھے، اس طرح بولتے ہیں لوگ۔ اللہ تعالیٰ ویسے ہی لوگوں کو سمجھائے، اپنے بندوں کو سمجھائے، اور سمجھانے کے بعد کہا افلا تذکرون، کیا تم نصیحت اختیار نہیں کرتے؟ کیا تم لوگ میری بات کو نہیں مانتے؟ یعنی کتنی نرم کی بات ہے، سمجھانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نرم سے کہتے ہیں کیا میری بات کو تم سمجھتے نہیں، نصیحت اختیار نہیں کرتے؟ یہ ہے اللہ، یہ ہے رب جو ہمیں اس طرح کی نصیحت کی باتیں کرتے ہیں، لہذا انہی کی عبادت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام عبادتوں کو شرط قبولیت بخشے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔